ڈسکور دا ورلڈ کے معزز دوستوں، السلام علیکم۔ دوستو، آپ نے ڈائنوسارز کا نام تو بہت سن رکھا ہوگا۔ جب یہ خون آشام طویل القامت جانور فلموں میں اپنے غضب کی انتہا پر پہنچ کر دوسرے جانوروں اور انسانوں کی بوٹیاں تک ایک کرتا اور انسانی ٹیکنالوجی کو اپنے بھاری بھرکم وجود کے ساتھ پیروں تلے روند کر تباہی و بربادی پھیلاتا دکھائی دیتا ہے تو دل اچھل کر حلق میں آ جاتا ہے کہ گویا یہ جانور اپنی تمام تر ہیبت ناکی کے ساتھ سکرین توڑ کر باہر نکل آئے گا اور اپنے خطرناک کھلے ہوئے بے انتہا بڑے جبڑوں میں پھنسا کر ہمیں بھی چیر پھاڑ ڈالے گا۔ اور یہ سوچتے ہی ایک عجیب ہی قسم کا احساس ہمیں اپنی رگوں میں دوڑتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، حیوان المحیب دراصل قبل از تاریخ نمودار و ناپید ہو جانے والے جاندار ہیں جن کو انگریزی میں ڈائنوسار کہا جاتا ہے۔ دراصل یہ یونانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ایک بہت بڑی اور وحشت و دہشت ناک چھپکلی، اور ان حیوان المحیب جانوروں کے زمانے کی ابتدا 20 تا 23 کروڑ سال قبل ہو کر 6 کروڑ 50 لاکھ سال قبل ختم ہو جاتی ہے۔ گویا لگ بھگ 16 کروڑ سال تک یہ جاندار خاکے ارض پر چلتے پھرتے رہے، اور آج کرۂ ارض پر اڑتے پرندے ڈائنوسور کی ایک قسم تھیروپوڈ یعنی اڑنے والے ڈائنوسور کی اولاد سمجھے جاتے ہیں۔ دوستو، اگر اس کائنات کی عمر کا اندازہ لگایا جائے تو ایک اندازے کے مطابق ہماری کائنات 13 ارب 70 کروڑ سال پرانی ہے، اور اس کرہ ارض یعنی زمین کی پیدائش 4 ارب 50 کروڑ سال ہے، اور اس پیدائش زمین کے بھی 1 ارب سال بعد زمین کو رونق بخشنے کے لیے اللہ نے یہاں زندگی پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پانی سے تخلیق کیا، اور پھر تقریباً 47 کروڑ سال قبل تک زندگی مچھلی وغیرہ سے ملتے جلتے جانداروں جیسی رہی۔ اس کے بعد خشکی پر بھی حشرات نما زندگی دیکھی جانے لگی جو خاکے ارض پر مختلف ادوار طے کرتی ہوئی کوئی 20 کروڑ سال قبل ڈائنوسار تک پہنچی۔ خواتین و حضرات، اگر ڈائنوسار کی اقسام کی بات کی جائے تو یہ رنگ و نسل اور جسمات کے لحاظ سے ایک دوسرے سے بہت مختلف تھے۔ مثال کے طور پر ٹائرانوسارس یہ عام طور پر گوشت خور اور بہت خونخوار جانور تھا، اور اس کی لمبائی 6.1 میٹر تھی۔ اس کا وزن 15,000 کلو گرام تھا، اور یہ 27 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے دوڑا کرتا تھا، اور اس کے دانت بہت تیز ہوتے تھے جو لمحوں میں ہی اپنے شکار کو چیر پھاڑ کر رکھ دیتے تھے، اور عمومی طور پر یہ ڈائنوسور فلموں میں بہت دکھایا جاتا ہے۔ اسپائنوسورس، دوستو یہ بھی ایک گوشت خور اور خونخوار جانور تھا۔ اس کے اوپر ایک کوہان بنی ہوتی تھی، اور یہ لمبے منہ والا ڈائنوسار تھا۔ اس کی لمبائی 4.3 میٹر اور اس کا وزن 21,000 کلو گرام تھا۔ اس کی چوڑائی 3 میٹر تھی، اور اس کی رفتار 8 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی۔ ٹرائسراٹوپس، ناظرین گرامی، یہ ٹرائسراٹوپس فیملی سے تعلق رکھنے والا گینڈا نما سبزی خور ڈائناسور تھا، اور عمومی طور پر یہ ٹائرانوسورس کا شکار بنتا تھا۔ اس کے سر پر 2 سینگ سامنے کی طرف نکلے ہوتے تھے۔ اس کی لمبائی 3 میٹر تھی، اور اس کا وزن 12,000 کلو گرام تھا، اور درختوں کے پتے اور گھاس اس کی خوراک ہوتے تھے۔ ایپٹاسورس، یہ بہت لمبی گردن اور بھاری بھرکم جسم والا سبزی خور ڈائناسور تھا، اور اس کا وزن 22,000 کلو گرام تھا۔ اس کی لمبائی 23 میٹر تھی، اور عموماً اس پر ٹوروسوس نامی گوشت خور ڈائناسور حملہ آور ہوا کرتا تھا، یا یہ اس کی خوراک بن جایا کرتا تھا۔ یہ ڈائناسور باقی سب سے طویل قامت اور بھاری بھرکم تھا۔ اس کو بھی فلموں میں اکثر دکھایا گیا ہے۔ ویلوسی ریپٹر، دوستو درمیانے قد کا حامل یہ ڈائناسور بھی گوشت خور تھا، اور اپنے سے چھوٹے جانوروں کا شکار بڑے شوق سے کرتا تھا۔ اس کے دانت بہت تیز تھے، یہ بڑی جلدی اپنے شکار کو چیر پھاڑ دیتا تھا۔ اس کا وزن 1500 کلو گرام اور اس کی لمبائی 4 میٹر تک ہوتی تھی۔ یہ 64 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگا کرتا تھا۔ اسٹیگوسورس، اس کا سر اور منہ بہت چھوٹا نیچے کی طرف، اور جسم بھاری بھرکم اور کوہان کانٹے دار اور اوپر کو اٹھی ہوئی تھی۔ اس کی خوراک درختوں کے پتے اور گھاس پھوس تھا۔ آرکائیوپیٹرکس، یہ اڑنے والا پرندہ گوشت خور ڈائناسور تھا۔ اس کا وزن 1 کلو گرام اور سر سے لے کر دم تک اس کی لمبائی 51 سینٹی میٹر تھی۔ ناظرین گرامی، تمام گوشت خور اور سبزی خور ڈائناسورز گروہوں کی شکل میں رہا کرتے تھے،
اور جب یہ بھاگتے یا دھاڑتے تھے تو زمین کو لرزا کر رکھ دیتے تھے، جس کی وجہ سے بقیہ تمام جانور ان سے کنارہ کرنے میں ہی اپنا بھلا سمجھتے تھے۔ خیر، اگر ان کے ناپید ہونے کی بات کی جائے تو ماہرین ان کی تباہی کے دو پس منظر بیان کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ کوئی بہت بڑا شہاب ثاقب زمین سے آ ٹکرایا جس نے ان کو جلا کر خاکستر کر دیا، اور دوسری رائے یہ ہے کہ ان کی موت کسی نامعلوم جلدی بیماری سے واقع ہوئی، اور اس بیماری سے جو آپ اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو گئے، انہوں نے ارتقاء کی منازل طے کرتے ہوئے پرندوں کی شکل اختیار کر لی۔ بہرحال جو بھی ہے، لیکن یہ تو طے ہے کہ انسانوں کی آمد سے قبل ان کو دنیا سے اٹھا لیا گیا اور ان کو دوسروں کے لیے ایک عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ لیکن دوستو، یہاں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ نہ صرف انسان کی آمد کے وقت بھی ڈائناسورز دنیا میں موجود تھے، بلکہ اس کے ساتھ دوسری مخلوقات جیسا کہ ہاتھی، شیر وغیرہ بھی پیدا ہو چکے تھے، اور اس وقت انسان اور یہ جانور بہت زیادہ بڑے اور دراز قد ہوتے تھے۔ ان جانوروں کے دانت بھی باہر کی طرف نکلے ہوئے ہوتے تھے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تمام ہیئت بدل دی گئی۔ خواتین و حضرات، اگر بحیثیت مسلمان دیکھا جائے تو قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ ابتدا میں انسان کی عمر نہایت طویل اور دراز قد تھی۔ جیسے قرآن مجید کے بیان کے مطابق نوح علیہ السلام نے 900 برس اپنی قوم کو تبلیغ کی، اور اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3336، صحیح مسلم حدیث نمبر 7092 کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے قد کو 60 ہاتھ یعنی کوئی 30 گز بیان کیا گیا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، بلکہ ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے طویل قامت ہونے کا بھی قرآن حکیم میں واضح ذکر موجود ہے۔ سورہ فجر کی آیت 6 تا 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا اونچے ستونوں والے آدارم کے ساتھ، جن کے مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی۔ دوستو، یہ قوم عاد تھی جو ناپ تول میں کمی کرتی تھی، اور یہ بہت دراز قد تھے، یعنی ان کا 60 ہاتھ تک قد تھا، اور اللہ کی نافرمانی کرنے کی صورت میں اللہ نے ان پر ہوا نازل کی جو ان کو ایسے اکھاڑ پھینکتی تھی جیسے کھجوروں کے تنے ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ وہاں ہوتے تو ان کو دیکھتے کہ اتنے بڑے اور دراز قد آدمی کیسے ڈھیر ہو گئے۔ خیر دوستو، اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب انسان اتنے طویل قامت تھے تو کیا ان کے جانور طویل قامت نہ ہوں گے؟ کیا ان کی مرغی اور بکری اسی قامت کی نہ ہوتی ہوگی جو انسانوں کے قد کے تناسب سے ہو؟ آج ہم سائنسی اعتبار سے کم از کم اس پر متفق ہیں کہ پہلے ادوار میں جانوروں کی بہت سی موجود اقسام آج سے کہیں زیادہ طویل قامت تھی۔ جیسے آج کا موجودہ ہاتھی اس وقت کے میمت ہاتھی سے خاصا چھوٹا ہے، اسی طرح شیر اور دیگر درندوں کے قد آج سے کہیں زیادہ بڑے ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح ارتقائی مراحل کے بیان میں محققین مختلف چھپکلیوں، مگرمچھ، گینڈے، وہیل مچھلی وغیرہ کو ڈائناسور ہی کی ارتقائی شکل قرار دیتے ہیں۔ گویا اگر قرآن و سنت میں مذکورہ ارشادوں کو مد نظر رکھا جائے کہ انسان اور جانور ابتدا میں عظیم الجثہ تھے اور وقت گزرتے گزرتے بتدریج ان کا قد گھٹ گیا، تو شاید غلط نہ ہوگا، اور اس بات کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر یہ ماننے میں کوئی ابہام نہیں رہتا کہ ڈائناسور جیسے طویل قامت جانور زمین کے اوائل دور میں موجود رہے ہوں گے۔ بہرحال جو بھی ہے، لیکن یہ طے ہے کہ ڈائناسورز اب نہیں رہے، لیکن ان کی اس وقت کی خون آشامی ابھی تک باقی ہے جو ہم انسانوں کے اندر بس گئی ہے، جس کی وجہ سے بھائی اپنے بھائی کا خون کرنے میں آر محسوس نہیں کرتا، اور والدین بھی ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اور ہدایت فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں، اور ویڈیو کو فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔